ہیں ہجرت مدینہ کے حوالے سے، کیونکہ آج بھی اگر مثال کے طور پر ہم اسلامی نظام یا اسلامی انقلاب چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلامی نظام کے تحت زندگی بسر کریں، تو ظاہر ہے اس کے لیے رہنمائی ہمیں دور نبوت سے لینی پڑے گی کہ جن راستوں پر اور جن خطوط پہ چل کر اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس دین کو غالب فرمایا تھا، ہمیں بھی آج انہی خطوط پر چلنے کی ضرورت ہے، انہی راستوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس دین کو غلبہ عطا فرما دے۔ تو بارکہ بعثت خصوصی کے 13 سال جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے وہ مکمل ہوا چاہتا ہے، اور نبوت کا 14واں برس آپ سمجھ لیں کہ شروع ہے، 13ویں کا اختتام ہے، 14ویں کا آغاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، اس بنیاد پر نہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے چاہا یا آپ کی ضرورت تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر اور حکم تھا کہ اے میرے پیغمبر آپ اپنے ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ لے کر چلیے۔ یعنی سفر ہجرت میں آپ کی رفاقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو آئی ہے تو وہ اللہ کے انتخاب کی وجہ سے آئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرما کر آپ کو اپنے محبوب پیغمبر کا ساتھ دینے کے لیے چنا۔ جب آپ نے ان کے پاس جا کر یہ بات کی تو آپ کی آنکھ سے خوشی کے آنسو بھی نکلے، اور آپ نے 2 سواریاں پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی تھیں، پھر آپ نے وہ لیں۔ گزشتہ جمعہ چونکہ بات چلی تھی ہماری غار ثور تک، یعنی آپ اپنے گھر سے حرم سے نکلے اور غار ثور تک، یعنی سفر تو آپ کا مدینہ کی طرف تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ آقا چونکہ کفار پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ادھر چونکہ یہ بات عام اعلان بھی کر دی گئی تھی کہ جو بھی ان میں سے ایک کو یا دونوں کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے اعلان بھی کر دیا تھا، تو لہٰذا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا کرتے ہیں کہ اس غار میں چلتے ہیں، میں نے دیکھی ہوئی ہے، اس غار میں 2-3 دن قیام کرتے ہیں، ادھر تھوڑا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، پھر ہم ایک غیر مانوس راستے سے نکل پڑیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو اللہ کے محبوب پیغمبر سیدنا ابوبکر صدیق کو ساتھ لیتے ہیں، اور آپ وہاں اپنے مکہ سے چلتے ہیں، غار ثور تک آپ پہنچے۔ وہ کیسے پہنچے، کیا مرحلے تھے، کتنی مشقت اٹھائی، کیسے آپ کے پاؤں زخمی ہوئے، وہ بات گزشتہ جمعہ عرض کی جا چکی ہے۔ بات یہاں پہنچی تھی کہ آپ غار ثور کے بالکل دامن میں پہنچ گئے، اب وہ اوپر غار ہے، بالکل سیدھا پہاڑ ہے، سیدنا ابوبکر صدیق اللہ کے محبوب پیغمبر وہاں پر موجود ہیں، اور اللہ کے محبوب پیغمبر چونکہ پنجوں پہ چل کر آئے تھے تاکہ پورے قدم کو دیکھ کر، چونکہ اس دور میں کھوج لگایا کرتے تھے، بڑا ایک علم تھا، آج نہیں رہا، تو وہ پاؤں کے نشانات پہ چلتے چلتے اس بندے تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے پنجوں پر چلنا گوارا کیا، اور پنجوں پر چلنے کی وجہ سے آپ کے قدمین مبارک زخمی ہوئے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے عرض کی آقا ان زخموں کے ساتھ اس پہاڑ پہ چڑھنا تو بڑا مشکل ہے، اس کے لیے تو ظاہر ہے آپ کو سواری کی ضرورت پڑے گی۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں سواری کہاں سے آئے گی؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا آقا پریشان نہ ہو، صدیق اکبر کے کندھے آپ کی سواری بننے کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لائیں۔ اپنے کندھے پر اللہ کے محبوب پیغمبر کو سوار کیا، اور یہ غار ثور کا پہاڑ جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے دیکھا ہوگا انہیں اندازہ ہوگا کہ بالکل ایسے وہ سیدھا پہاڑ ہے۔ تو بہرکیف وہ اس پہاڑ پر چڑھتے گئے۔ اب چڑھنا آسان نہیں تھا، پھر اپنے وجود کے ساتھ چلنا بڑا مشکل تھا، چاہے جائے کہ صدیق کے کندھے پر نبوت کا بوجھ بھی موجود تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر، اللہ کی حکمت، اللہ کی منشا اور امتحان عشق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو گویا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عشق اور محبت صرف زبانی دعووں کا نام نہیں ہے، عشق اور محبت ربیع الاول کے مہینے میں اپنی گلیاں سجا لینے کا نام نہیں ہے، جھنڈیاں لگا لینے کا نام نہیں ہے، اور جلوس نکال لینے کا نام نہیں ہے، 2-4 دیگیں پکا کر نعرہ یا رسول اللہ لگا کر اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہم نے عشق کے پیمانے لبریز کر دیے اور عشق کے
تقاضے پورے کر دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا کہ اگر ان چیزوں سے کام چل جاتا تو صدیق کو کیا ضرورت تھی اتنی مشقت برداشت کرتا، اپنی جان خطرے میں ڈالتا، دشمن ننگی تلواریں لے کر تعاقب کر رہا ہے اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق اکیلے تنے تنہا ہیں۔ یہ ساری مشکلات، یہ ساری پریشانیاں سیدنا ابوبکر صدیق دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پائے استقامت میں جنبش نہیں آتی، بلکہ وہ عشق اور محبت کا ایک معیار بن کر پوری دنیا کے سامنے اپنا آپ پیش کرتے ہیں کہ اگر عشق اور محبت کرنا ہے تو یہ ہے وہ ضابطہ، یہ ہے وہ طریقہ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے عملی عشق کو اپنا لو۔ فقط زبانی جمع خرچ اور زبانی دعوے ہمیں کبھی اللہ کے حضور کامیاب نہیں کر سکتے۔ تو بارکب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے محبوب پیغمبر کندھوں پر آئے، شاید آپ کے لیے اکیلے چلنا مشکل ہو جاتا، لیکن قربان جائیں اللہ کے محبوب پیغمبر کی عظمت پر ایک منظر اگر آپ ماضی میں دیکھنا چاہیں کہ جس وقت اللہ کے محبوب پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے، بنو سعد سے قافلہ چلتا ہے، حلیمہ سعدیہ قافلے میں شامل ہیں جن کی سواری چلتی نہیں ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، قافلے والیاں ان کو بار بار تانے دیتی ہیں، ملامت کرتی ہیں کہ اتنی کمزور اور بیمار سواری لائی ہو، تمہاری وجہ سے ہمیں مشکل کا سامنا ہے، جلدی چلو۔ تو بارکہ بڑی مشکل سے بنو سعد سے وہ قافلہ مکہ پہنچتا ہے، سب بچے لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا عبداللہ کے گھر جاتی ہیں، ان کے در یتیم کو اپنے گود میں لیتی ہیں اور لینے کے بعد ان کو بھی ایک سواری پر جب سوار کرتی ہیں تو واپسی پہ قافلے والوں نے دیکھا کہ حلیمہ کی سواری جو چلی سب سے بعد میں تھی، سب سے آگے نکل گئی ہے، تو انہوں نے کہا خیریت تو ہے، یہ سواری تو وہی ہے جو چل نہیں رہی تھی، جس نے ہمیں بڑا پریشان کیا، اب تو گویا کہ جہاز بن کے جا رہی ہے، کیا وجہ؟ سواری میں کوئی تبدیلی تو نہیں کی؟ تو حلیمہ نے کہا سواری وہی ہے، سوار تبدیل ہو چکا ہے۔ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر جب سوار بنے تو وہ لاغر کمزور اونٹنی بھی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چل پڑی۔ اسی طرح ایک موقع ہجرت کا بھی، معراج کا بھی آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ جنت سے سواری آئی، جب اللہ کے محبوب پیغمبر سوار ہوئے تو جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی وہیں پہ اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی تیز رفتار ہو گئی۔ تو یہاں پر بھی ایک سواری ابوبکر کی صورت میں اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس آتی ہے، تو جیسے وہ حلیمہ کی کمزور سواری وہ تیز ہوتی ہے، اللہ نے قوت دی، براق کو اللہ نے طاقت دی، تو یہاں جب صدیق اکبر اللہ کے محبوب پیغمبر کی سواری بنتے ہیں تو گویا اب وہ براق کی طرح پہاڑ کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ بالکل غار کے دہانے تک پہنچا دیا۔ جب وہاں پر پہنچے، اب یہ ایک عجیب داستان ہے سفر ہجرت، لوگوں نے اس کو بڑے عجیب انداز میں اور مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے کہ ایسی عشق و محبت کی لازوال داستان ہے کہ جس کی مثال نہ آج تک کوئی دے سکتا ہے اور نہ کوئی قیامت تک دے سکے گا، کہ دو افراد، پھر مطلوب ایک ہے، دوسرا محض محافظ ہے، کہ جب وہ راستے میں چل رہے تھے کبھی ابوبکر آگے آ جاتے، کبھی پیچھے چلے جاتے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اللہ کے پیغمبر پوچھتے ابوبکر یہ کیا کرتے ہو؟ ابوبکر نے کہا کوئی پتہ نہیں، دشمن نے سامنے گھات لگائی ہو تو میں آگے آتا ہوں تاکہ دشمن کا وار آئے تو صدیق پر آئے، نبی محفوظ رہے۔ کبھی سوچتا ہوں دشمن پیچھے سے نہ آ رہا ہو، میں پیچھے چلتا ہوں، اگر پیچھے سے دشمن کا وار آئے تو صدیق برداشت کرے، پیغمبر پہ وار نہ پہنچے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا صدیق کیا تو مجھ سے پہلے یا میری خاطر قتل ہونا چاہتا ہے، مر جانا چاہتا ہے؟ تو ابوبکر نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں آپ کی محبت میں اپنی جان قربان کر دینا چاہتا ہوں۔ جب یہ بات سنی پیغمبر کی آنکھ سے آنسو آتے ہیں اور کہا یا اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ عشق و محبت ساتھ ساتھ نتیجہ اللہ دکھاتا چلا جاتا ہے کہ جو اللہ کے دین اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے لیے میدان عمل میں نکلیں، حالات جیسے بھی ہوں، نظر اگر اللہ کی اوپر ہے تو پھر کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس بڑھتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ۔ غار کے دہانے پہنچے، آگے اندھیرا ہے۔ صدیق نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا صبر کیجئے، میں ذرا غار کا جائزہ لے لوں، کوئی موذی
کوئی خطرناک جانور، کوئی سانپ بچھو یا کوئی اور گرد و غبار ہے تو میں اس کو صاف کروں، جب کہوں گا تو آپ تشریف لائیے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر باہر، صدیق اندر چلے گئے، غار کو پہلے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد دیکھا تو بڑے کافی سوراخ تھے، تو آپ نے اپنی پگڑی اتاری، اس کو پھاڑا اور اس کے کپڑوں کے ٹکڑوں سے وہ سوراخ بند کیے۔ جب دیکھا سوراخ اور بھی باقی ہیں، صدیق نے اپنی قمیض اتاری، اس کو پھاڑا، اس کے ٹکڑے کر کے اور اس کے روئی کے وہ بنا کر وہ باقی سوراخ بھی سارے بند کر دیے۔ بالآخر ایک سوراخ بچ گیا۔ اللہ کے نبی باہر کھڑے ہیں، ابو بکر اندر ہیں، تو کہا وقت کافی ہو گیا، اب سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں بچی، میری پگڑی تھی وہ بھی لگ گئی، میرا کرتا تھا وہ بھی لگ گیا۔ اب بظاہر یہ پگڑی کا لگنا، یہ کرتے کا لگنا ہمیں تو لگتا ہے کہ بس لگ رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ کیا ہے؟ صدیق اکبر کے عشق و محبت کا امتحان ہو رہا ہے کہ جس میں ابو بکر صدیق یقیناً پہلے نمبر پر آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بار کے جو سوراخ بچا، آپ نے ایڑی رکھی، کہا یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ آقا تشریف لے آتے ہیں، آپ نے ایڑی اس پر رکھی، آقا تشریف لائے اور کہا کہ آقا آرام کر لیجئے۔ اب دیکھیے، اٹھا کر لائے ابو بکر، چل کر آئے ابو بکر، پیدل چلے ابو بکر، تھکاوٹ تو ابو بکر کو ہوئی، آرام تو ابو بکر کو کرنا چاہیے، لیکن ابو بکر اپنا آرام بھول چکے تھے، کیونکہ وہ فنا فر رسول ہو چکے تھے۔ تو لہٰذا کہا آقا آپ آرام فرمائیے، آپ تھک گئے ہوں گے۔ آقا آرام فرمانے کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ جب تھوڑی روشنی ہوئی، دیکھا کہ صدیق کے سر پہ امامہ نہیں ہے، اس کے وجود پہ قمیض نہیں ہے۔ کہا ابو بکر یہ کیا؟ تمہاری پگڑی کہاں ہے؟ تمہاری قمیض کہاں ہے؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ سوراخ کافی زیادہ تھے، میں نے کہا کہیں سے کوئی موذی نہ آ جائے، تو پہلے تو ان پگڑی کے کپڑے سے میں نے سوراخ بند کیے، سوراخ بچ گئے، میں نے اپنی قمیض اتاری تاکہ سوراخ بند کروں، وہ سوراخ میں نے بند کیے تو میری پگڑی اور قمیض یہ آپ کو سوراخوں میں نظر آتی ہے۔ اچھا غار میں تو صفائی بھی ہو گئی، بڑا اچھا انتظام بھی ہو گیا، یہ سارے معاملے تم نے کیسے کیے؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اگر سواری نہیں تھی، صدیق کا کندھا آپ کی سواری بنا، ہم غار میں پہنچے، صفائی کے لیے جھاڑو نہیں تھا، صدیق کی پگڑی آپ کے لیے جھاڑو بن جاتی ہے، سوراخ بند کرنے کے لیے میرے پاس کوئی سامان نہیں تھا، اپنی پگڑی اور اپنی قمیض کو پھاڑ کر میں نے یہ سارا سامان بنایا، یہ سب کچھ میرے پیغمبر آپ کے عشق اور محبت میں کیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے ابو بکر کیا میرے لیے میری محبت میں کیا؟ جی ہاں یا رسول اللہ آپ کی محبت میں کیا۔ فرمایا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور جنت میں اس کو میرا رفیق بنا دے۔ جبریل امین آتے ہیں اور کہا آقا آپ جو فرما رہے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم ابو بکر سے راضی ہیں اور ہم نے ابو بکر کو جنت میں آپ کا رفیق بنا دیا ہے۔